الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أخفت في الله ما لم يخاف أحد ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ نے مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا تھا اس کا تذکرہ آیا تھا، اور پھر سوشل بائیکاٹ کے ساتھ جو اور بھی کچھ معاملے ہیں ان کا بھی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں گئے تو طائف کے سفر میں جو احوال تھے وہ کیا احوال تھے ان کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک دو اور کچھ واقعات تھے جو اس کے فوراً بعد ہوئے، ان کا بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اس گھاٹی سے نکل گئے، یعنی وہ جو شعب ابی طالب اس کو کہا جاتا تھا، وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس کے بعد خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ مکہ کے پاس میں ایک اور بستی ہے طائف، بہتر یہ ہے کہ وہیں طائف جا کر طائف کے لوگوں کو دعوت دی جائے، ممکن ہے وہ اس دعوت کو قبول کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نوی کے بالکل اخیر میں، یعنی شوال کے بھی بالکل اخیر میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور طائف کا ارادہ کیا۔ ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان کو بھی ساتھ لیا اور چلے گئے طائف۔ طائف مکہ سے مکہ ہی کی طرح، جس طرح مکہ ایک بڑی سٹی مانی جاتی ہے، اس زمانے میں یہ بھی ایک بڑی سٹی مانی جاتی تھی۔ وہاں 3 بڑے سردار تھے، 3 بھائی تھے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ 3 لوگ تھے، 3 بھائی تھے اور یہ سردار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں سخت گستاخی کی۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا خدا نے خانہ کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اور ایک کہنے لگا کہ کیا اللہ کو پیغمبری کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور ایک کہنے لگا کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کروں گا، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم سچ مچ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کو رد کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر تمہاری بات میں کیوں سنوں؟ یعنی بڑا تکبرانہ آمیز
جو ہے انہوں نے لہجہ اپنایا، تکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو وہاں کے اوباش قسم کے نوجوان تھے، اوباش قسم کے لڑکے تھے، ان سے کہا کہ یہ تمہیں اس طرح دین سے پھرنے آیا ہے، لہذا تم جو ہے ان کے ساتھ ہنسی کرو، ان کے ساتھ مذاق کرو اور ان کو ستاؤ. تو ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اتنے پتھر برسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہیں لا سکے اور پھر بیٹھ گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو یہ بدبخت پھر آئے اور ان کو پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تاکہ ہم پھر سے جو ہے ان کو ستائیں اور پھر سے ان کو پتھر ماریں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ساتھ میں تھے، ان کا بیان ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے جو بھی پتھر آئے وہ مجھ پہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لگے. تو اس کوشش میں جتنے پتھر وہ کھا سکے ان کا پورا سر زخمی ہو گیا اور پاؤں بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہان ہو گئے، خون مبارک جو ہے زمین پہ گر گیا. اتنے ستائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل ہی رہے تھے تو وہیں طائف کے پاس میں ایک بڑا باغ تھا، اور یہ جو بڑا باغ تھا وہاں ایک درخت تھا، اسی درخت کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے. یہ جو باغ تھا یہ 2 بھائیوں کا تھا، ربیعہ کے بیٹے 2 تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا یہ باغ تھا، بڑا باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور وہاں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. عجیب و غریب دعا ہے، احادیث کی کتابوں میں دعا آئی ہے، اور علماء کرام اس دعا کا ورد بھی کرتے ہیں بڑے سخت حالات میں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو بعید یتجہمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی. اور بھی اس کے الفاظ ہیں کتابوں کے اندر. اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں اللہ کے پاس، لیکن کس طرح شکایت کر رہے ہیں؟ شکایت کا انداز بھی دیکھیں. فرما رہے اپنی کمزوری کی میں شکایت کر رہا ہوں، اور تدبیر کی کمی یعنی مجھے صحیح طریقے سے پیش کرنا نہیں آتا ہے، اس کی بھی کمی کی میں شکایت کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہ لوگ جو میرے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں اس کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کہ کسی غضبناک اور سخت دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تم میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے سہولت کا باعث ہے. پھر اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مظلومانہ لہجے میں اور مظلومیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یاد رکھنا چاہیے پیغمبر جو ہے وہ تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. پیغمبر جو ہے ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور عام انسانوں میں اگر کوئی بندہ جو ہے مظلوم ہے تو اس مظلوم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہے، اور تیسرا مسافر بھی ہے، سفر میں ہے، اور حدیث میں مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ایسا بھی آیا ہے. تو 3 چیزیں مل گئی، پیغمبریت بھی ہے، مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا فوراً قبول. ظاہر سی بات ہے دعا تو قبول ہوگی. اب دیکھیں جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی
وہ دشمن دو ہیں، عتبہ اور شیبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے میں اول پیش تھے۔ اب جب انہوں نے حالت دیکھی، ایسی حالت سخت دیکھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا طائف والوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ ظالم بھی جو ہے سہم گئے، اور وہ بھی ان کا دل جو پتھر جیسا دل تھا بلکہ اس سے بھی سخت تھا، وہ بھی جو ہے نرم پڑ گیا، دور سے دیکھنے لگے، اور اپنا غلام ایک تھا اس کو بھیجا، کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر ہم جائیں گے تو یہ شاید ہماری چیز استعمال نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا ایک غلام تھا، عداس اس کا نام تھا، انگور اتارے، اور انگور اتارنے کے بعد وہ جو ہے ایک طبق میں دیے، یعنی ایک پلیٹ میں، اور جیسا بھی تھا کہ یہ لے جاؤ اور ان کو کہو اس میں سے تھوڑا کھاؤ۔ یہ جو عداس تھا، اس عداس سے وہ لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو شروع کیا۔ یہ جو عداس تھا، عداس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس شہر میں تو کوئی بھی انسان بسم اللہ سے کھانا شروع نہیں کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عداس نے اس غلام سے کہا، تم کہاں کے ہو، کس شہر کے ہو؟ وہ اصل میں یہاں کا تھا ہی نہیں، یعنی وہ اس علاقے کا تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ تو کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں، میں نینوا کا ہوں، اور عیسائی ہوں، میں نینوا کا ہوں، عیسائی ہوں۔ یہ عراق میں جو ہے ایک جگہ ہے موصل، وہاں پہ ایک علاقہ ہے بالکل سمندری علاقہ، وہاں اس کو جو ہے نینوا کہا جاتا ہے۔ تو جو ہی اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ اسی نینوا کے ہیں جہاں کے اللہ کے نیک بندے یونس بن متہ رہتے تھے، یعنی یونس بن متہ بھی تو وہیں کے تھے۔ تو عداس نے کہا آپ کیسے جانتے یونس بن متہ کو؟ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کو جو ہے مچھلی نے نگل لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ میرے نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسہ دینے لگا، اور فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، کیونکہ اسے لگا کہ ایسی بات تو جو ہے کوئی پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے۔ اب جب یہ واپس آ گیا تو عتبہ اور شیبہ اس سے کہنے لگے کہ آپ اس کے پیر اور ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تجھے تیرے دین سے ہٹا رہا ہے؟ تیرا دین بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا بھائی ہمیں پتہ ہے کون سا دین اچھا ہے، کیا ہے۔ تو یہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ بعد میں جب قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا، جنگ بدر جب ہوئی، تو یہ جو عداس تھا اس نے اپنے دونوں ان کو، یعنی جو اس کے آقا سمجھے تھے عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کے پیر پکڑ لیے کہ تم وہاں نہ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ پیغمبر کے خلاف جو بھی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قتل کروا دیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے تو نہیں مانا اس وقت، اور جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ عداس جو ہے اس موقع پر مسلمان بن گیا۔ ایک حدیث ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے۔ فرماتے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی سخت حالات آئے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور جو ہے رخسار مبارک بھی جو ہے زخمی ہو گیا، اور بھی بڑے سخت حالات آئے، تو اس لیے فرماتے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے آپ پر؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تیری قوم سے جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن سب سے سخت دن وہ گزرا ہے جس دن میں طائف گیا تھا، عبد یالیل جو ہے ان کے یہاں گیا تھا، اور ان کو میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے میری نہیں سنی۔ تو جب میں وہاں سے نکلا اور بہت تکلیفیں انہوں نے دی، تو ایک جگہ ہے قرن الثعالب، اب بھی یہ جگہ ہے، وہاں جب میں پہنچا اور تھوڑا سا میرا
مجھے جو ہے تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوا، تو اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا، سر مبارک، تو دیکھا کہ اوپر سے بادل ہے اور بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل امین موجود ہے۔ جبرائیل نے وہیں سے مجھے آواز دی، سلام کیا، اور فرمایا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ نے سارا سن لیا، اور اللہ نے اس وقت میرے ساتھ ایک اور فرشتے کو بھیجا ہے جو ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اس کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ جو آپ ان کو حکم دے یہ وہ کرے۔ تو اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا اس نے مجھے آواز دی اور سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے اختیار میں، آپ جو چاہے حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو، یعنی جو طائف جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان چونکہ یہ رہتے تھے تو دو پہاڑیں تھی، فرمایا کہ یہ سارے پہاڑ میں ملا دو اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سخت حالات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ کیونکہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے اور وہ شرک نہیں کریں گے۔ یعنی اس امید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا کہ کیا بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کل انہی میں سے ایمان والے جو ہے پیدا فرمائے، اور ہوا بھی یہی۔ کچھ سالوں کے بعد یہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قبیلے سے، اس طائف کی بستی سے پھر اتنا کام لیا کہ باقی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا، پورے بر صغیر میں، خاص طور پہ جو ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ ہے، اس میں جو اسلام آیا ہے وہ محمد ابن قاسم کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ محمد ابن قاسم 92 ہجری میں یعنی آج سے قریباً 1300 سال سے بھی زیادہ ہوا، 1300 سال پہلے یہاں یعنی ہندوستان آئے تھے۔ صوبہ جو آج کے زمانے میں پاکستان کا علاقہ ہے سندھ، وہاں آئے تھے، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا راجہ داہر، اس کے ساتھ وہ لمبا ہے وہ اس کا واقعہ۔ تو وہ جو محمد ابن قاسم آئے تھے اور یہاں اسلام کا جھنڈا انہوں نے گاڑا، اور پھر انہی کے ساتھ جو فوج تھی انہوں نے پورا افغانستان تک تقریباً یہ سارا علاقہ جو ہے فتح کیا، اور یہ سارا اسلام جو بر صغیر میں ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ انہی کے جو ہے یہ جو طائف کی بستی تھی، یہ قبیلے بنو ثقیف جو تھا اسی کے رہنے والے تھے، یہیں کے رہنے والے تھے، اسی خاندان کے فرد تھے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم سے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا جس کے ذریعے سے اتنا بڑا علاقہ جو ہے فتح ہوا اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو بخشا اور اس وقت بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ وہاں سے واپسی کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو ایک جگہ ہے نخلہ، مقام نخلہ جگہ ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہاں پہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں کے جنات 7 جن وہاں سے گزر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ واپس آ رہے تھے کہیں سے، تو وہیں سے گزرے۔ اب جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے جو ہے یہ قرآن سنا اور اس کے بعد چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ جنات آئے ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل فرمائے، سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. یہ آیتیں نازل ہوگی. ان آیتوں میں کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنات کی ایک جماعت یہاں سے آئی اور انہوں نے قرآن سنا. جب تک آپ قرآن پڑھ رہے تھے انہیں نماز میں تب تک وہ سن رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش رہو، قرآن سنو. اس سے پتہ چلتا ہے جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش رہنا چاہیے. اور جب مکمل آپ نے نماز کی تو وہ اپنے قوم میں گئے اور ان کو پھر ڈرانے لگے، یعنی ان کو وہاں پہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، ہم نے سنا ہے، انہیں ایک کتاب نازل ہوئے موسیٰ کے بعد جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ اہل کتاب تھے. اور کہا یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ جو کتاب ہے یا یہ جو پیغمبر ہے یہ حق بات اور سیدھے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کرتی ہے. اس کے بعد پھر یہ اپنی قوم میں دعوت دینے لگے اور ان کو ڈرانے لگے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا زبردست ہے. تو یہ واقعہ بھی وہیں پہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جب آ رہے تھے تو نخلا میں تھے، تو اسی موقع پر یہ جنات آ گئے. اس کے بعد تو پھر بہت سارے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات باضابطہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے یہاں خطاب کرنے کے لیے، ان میں بیان واز کرنے کے لیے بھی، واز کہنے کے لیے بھی گئے ہیں. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جنات اسلام قبول کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی مولوی صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات بھی آتے تھے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس سے ایک اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، صرف انسانوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے. جنات کے لیے بھی اگر کامیابی کا راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے تو تمام مخلوقات کی طرف پیغمبر بنا کر بھیج، صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی، باقی مخلوقات کی طرف بھی مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اب جس طرح ہم میں یعنی انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے، برے لوگ بھی ہوتے، اسی طرح جنات میں بھی اچھے لوگ ہوتے، برے لوگ ہوتے. جس طرح ہم میں مسلمان غیر مسلم ہیں، اسی طرح ان میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتے ہیں. جس طرح ہم میں پھر مسلمانوں میں علماء الگ ہوتے ہیں، باقی ان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ان کا بھی الگ اپنا یہ ہے. تو ان کے اندر بھی بالکل ہماری طرح جو ہے مسلمان ہیں، اور وہ ہماری ہی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے اوپر یہ سارا فرض ہے. بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس آنا تھا. تو زید بن حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ کس طرح داخل ہوں؟ مکہ والوں نے تو آپ کو نکالا ہے، اب کس طرح داخل ہو جائیں گے؟ اب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 50 سال ہے، کیونکہ 40ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. اس کے بعد اب 10 سال اور ہو گئے، 10 سال نبوت یعنی 10 سال نبوت کے بعد ہوئے، تو کل ملا کر 50 سال عمر ہے. اور 50 سال آپ نے ایک معاشرے میں گزارے ہیں، بیوی بچے وہیں ہیں، سب کچھ وہیں ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے دین کی وجہ سے کہ کفار مکہ نے، مکہ والوں نے، اور انہی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، انہوں نے مکہ سے نکالا ہے، اور مکہ سے باہر جا رہے ہیں کسی جگہ دعوت دینے کے لیے، وہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اب واپس آ رہے ہیں، اب وہ پھر مکہ میں داخل ہی نہیں ہو پاتے. اب جب زید بن حارثہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس طرح مکہ میں داخل ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی کوئی رہائی کی صورت پیدا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تمام لوگوں پر غالب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں داخل ہوئے بلکہ غار حرا میں، جہاں پہ آپ نبوت سے پہلے بہت دنوں تک مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہنچے، اور وہاں سے اخنس بن شریق ایک جو ہے مشرکین کا ایک سردار تھا، نرم دل تھا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں آ سکتا ہوں، یعنی میں آپ جو ہے میری
ذمہ داری قبول کریں مکہ والوں کے سامنے تاکہ میں مکہ میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ پیچھے بھی آیا ہے کہ پناہ اس زمانے میں لیا کرتے تھے، اور کوئی بندہ پناہ دیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ تو اخنس نے کہا کہ بھائی میں قریش کا حلیف ہوں، یعنی میرا ان کے ساتھ الی ہوں میں ان کا، تو لہٰذا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، سہیل نے بھی منع کیا اور عذر بیان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی جو ہے انہوں نے آپ کی فرمائش قبول کی اور اپنے بیٹوں کو اور پورے قوم کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ سب ہتھیار لے کر آؤ، اور ہتھیار لگائے۔ ہتھیار لگانے کے بعد حرم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اور وہاں پہ اعلان کیا، اے لوگوں میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اور خود جو ہے اونٹ پر بھی وہ سوار آیا تھا، اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، لہٰذا کوئی ان کے ساتھ جو ہے چھیڑ خانی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حرم شریف میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اپنے مکان پہ واپس تشریف لے گئے۔ اور مطعم اور اس کے جو بیٹے تھے وہ آپ کا گہراؤ کیے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے بالکل آپ کو جو ہے اس وقت سیکیورٹی فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن، یعنی جب غزوہ بدر میں 70 مشرکین کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی جو ہے وہ زندہ ہوتا اور مجھے یہ کہتا کہ ان لوگوں کو جو ہے چھوڑ دو، میں ایک ایک بندے کو ان میں سے چھوڑ دیتا، یعنی وہ جو احسان اس نے مجھے کیا تھا آج میں اس کا احسان چکاتا، لیکن ان کا انتقال، مطعم بن عدی کا انتقال جو ہے پہلے ہو چکا تھا۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، اور اسی دوران حج کا زمانہ آ گیا، چونکہ شوال میں وہاں گئے تھے، شوال کے اخیر میں، اب اس کے بعد ذوالقعدہ آتا ہے، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ آتا ہے۔ تو یہ جو ذوالقعدہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، یعنی طائف، وہاں سے واپس آ کے نخلا میں کچھ دن بیٹھے، وہاں سے آ کے جو ہے پھر غار حرا میں بیٹھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو اب حج کا زمانہ آیا، چونکہ کفار بھی حج کرتے تھے پہلے زمانے سے، البتہ غلط طریقے سے حج کیا کرتے تھے۔ تو اسی زمانے میں چونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، اور لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے لوگوں کو کیا کہنا ہے، تو یہ طے ہو گیا تھا کہ بھئی یہ کہنا ہے کہ اس کا کلام، ایک بندہ یہاں پہ ظاہر ہو گیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈالتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، اور کلام اس کا ایسا ہے جو جادو ہے، اور اس جادو کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے لوگوں نے جو ہے یہ بتایا تھا، اب لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے ہر جگہ جو خاص خاص جگہ آنے کی تھی وہاں پہ کچھ اپنے بندے رکھے تھے کہ بھئی جو بھی آئے گا نا حاجی اس کو یہ بتاتے جاؤ۔ تو اسی دوران جو ہے ایک شخص آتا ہے طفیل بن عمر، یہ قبیلہ ایک تھا، قبیلہ دوس، اس کا جو ہے سردار تھا یہ۔ اب یہ جو واپس آیا، اور یہ جو شخص تھا بڑا زبردست شاعر بھی تھا، اور بڑا جو ہے فہیم بھی تھا، یعنی بڑا سمجھدار تھا، اور قریش کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اب جب یہ آیا تو اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوا ہے جو تمام لوگوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، اس کا کلام جو ہے جادو ہے، اور ایسا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے باپ بیٹے میں جو ہے تفریق ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پھسلائے اور تمہاری قوم کو جو ہے پھسلائے اور تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب اتنا ڈرایا گیا اس طفیل بن عمر کو، بڑا زبردست ذہین بندہ تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، تو اتنا ڈرایا گیا کہ اس نے روئی اٹھا کے جو ہے کان میں ڈالی، روئی آئی اور کان میں اس نے ڈالی، کہا کہ بھائی میں کچھ سنوں گا ہی نہیں، کیونکہ اگر کبھی میں چل رہا ہوں اچانک اس کا کلام میرے دماغ میں یعنی میرے کانوں میں پڑ جائے تو ممکن ہے میں گرفتار ہو جاؤں شہر میں، اس لیے اس نے کانوں میں روئی ٹھوسی۔ اس کو ذوالقطنتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے اپنے کانوں کے اندر جو ہے روئی ڈالی۔ تو ایک دفعہ وہ اسی طرح یعنی حج ہی کے زمانے میں چل رہا تھا،
تو مسجد حرام کی طرف وہ گیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طفیل خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر قریب کھڑا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ذرا میں سنوں کہ یہ کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد کہنے لگے، یعنی سوچنے لگے بھائی میں اتنا باکمال شاعر ہوں اور میں عقل مند انسان ہوں، میں فہیم انسان ہوں، اپنی قوم کا میں سردار ہوں، یہ کون سی میں نے نان سینس بات رکھی ہے کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھوسی ہے؟ مجھے سننا چاہے، اگر صحیح بات ہو اس کی تو مان لینی چاہیے، نہیں ہو تو پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اچھی طرح ہر چیز کو پہچان سکتا ہوں۔ تو اس لیے فرماتے میرے دل میں چونکہ یہ آیا تو میں وہاں پہ چلا گیا، تو میں نے جو ہے کچھ کلام سنا، تو لیکن اس وقت پھر جلدی ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے اپنے مکان میں تشریف لے گئے، تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا اور میں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلام سننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا ہے اور انہوں نے اس طرح کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کلام سنوں، اگر مجھے اچھا لگا تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگا تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کروایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی۔ اب رسول اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت فرمانا، اس کا اثر ہی کیا ہوگا؟ خود فرماتے ہیں طفیل بن عمر کہ اللہ کی قسم کہ میں نے جو کلام سنا، میں نے زندگی میں اس سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کا تعارف میرے سامنے پیش کیا، میں نے ویسا بہترین معتدل دین کوئی نہیں دیکھا تھا، آج تک کوئی نہیں سنا تھا، تو میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ اور فوراً مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ اپنی قوم میں جاؤ اور وہاں لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دے دو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، مجھے کوئی نشانی عطا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے میری مدد ہو۔ تو حضور نے فرمایا اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ فرماتے ہیں اب میں چلا وہاں سے واپس، اب جب میں بستی کے قریب پہنچا تو بستی کے قریب پہنچتے پہنچتے میرے دو آنکھوں کے درمیان ایک لائٹ یعنی ٹارچ سی نمودار ہو گئی، یعنی لائٹ آنے لگی وہاں سے، یعنی ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اس لیے میں نے دعا کی فوراً، یا اللہ یہ جو نور آپ نے یعنی لائٹ آپ نے جو ہے میرے ماتھے پہ آپ نے جو ہے پیدا کی ہے، اس کو اور کسی جگہ منتقل فرما، کیونکہ لوگ سوچیں گے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرا جو کوڑا تھا، یعنی جس کے ذریعے سے جانور کو ہنکاتے ہیں، جانور کو چلاتے ہیں، تو اس کوڑے کے اندر جو ہے یہ لائٹ منتقل ہوگی، جیسے آج کے زمانے میں ٹارچ ہے، بالکل ٹارچ کی طرح بن گیا، اور میں لالٹین یا ٹارچ لے کر چلنے لگا۔ فرماتے اب میں اندر بھی چلا گیا۔ پہلے جب شروع میں یہ اندر جانے لگے تو جتنے بھی لوگ تھے سب آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو ہاتھ لگاتا تھا، جیسے اس ٹارچ کو یا اس نور کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی انگلی سے بھی روشنی پھوٹنے لگتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو ہے فرماتے میں اندر چلا گیا اور اس کے بعد فوراً میں اپنی اہلیہ کے پاس گیا، سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ میں نے کہا کہ بھائی اس طرح میں مسلمان بن چکا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی غسل کیا اور صاف کپڑے پہنے اور اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ فرماتے اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تو یہ مت ڈر بچوں کو کچھ ہوگا، کیونکہ سب نے اب سن رکھا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر بچوں کو کچھ ہوا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو جائیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا لیکن کوئی مانتا نہیں تھا۔ اپنی بیوی تھی یعنی گھر والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے علاوہ کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ پھر میں ایک مرتبہ پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، اس لیے آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو مسلمان بنا کر یہاں بھیج دے۔ یعنی انہوں نے تو عرض کیا تھا بد دعا کریں، تو حضور نے فرمایا نہیں، بد دعا کیا، دعا دیں گے ان کے لیے۔ اور پھر سمجھایا طفیل کو کہ آپ جاؤ اور نرمی کے ساتھ اسلام کی طرف ان کو بلاؤ۔
اور پھر اور بھی کچھ طریقے سمجھائے کس طرح آپ کو ان کے اندر جو ہے ان تک اسلام پہنچانا ہے۔ یہ فرماتے خود حضرت طفیل بن عمر، اب میں جو چلا گھر، اب میں جو لوگوں کو دعوت دینے لگا تو لوگ مسلمان ہو گئے، اور ہوتے ہوتے تقریباً 7 8 10 سال ہو گئے۔ فرماتے 7 ہجری میں، یعنی ہجرت کے بعد 7ویں سال جب میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو تقریباً 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو چکے تھے، یعنی پورے کا پورا جو قبیل دوس تھا وہ تقریباً مسلمان ہو گیا، بس کچھ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں کیا کروں حضور، کہ وہاں ان کے یہاں قبیلے میں، ہر قبیلے میں بڑا بڑا بت ہوتا تھا جو سب کا جو ہے بڑا مانا جاتا تھا، اور سب اس کے پاس آتے تھے۔ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جلانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جلا، کیا ہے، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی۔ تو انہوں نے جلایا، اور جلاتے جلاتے جو ہے اشعار پڑھ رہے تھے، اور ان اشعار کا مطلب ہے عربی میں ہے یا ذل کفین لست من عبادک میلادنا اکبر من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک، مطلب اے ذوالکفین، اس کا نام تھا، میں تیری عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیونکہ یعنی بت تو بعد میں بنایا جاتا ہے، الحمدللہ بت تو بعد میں بنایا جاتا ہے، تو اس لیے کہا میں تو تمہاری پیدائش سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی۔ فرماتے میں نے اس پورے قبیلے کو، پورے اس جو ہے پتلے کو جلا دیا، اور جب میں نے اس بت کو جلا دیا تو لوگ جو ہے پریشان ہوئے، ڈرے کہ پتہ نہیں اس پر کوئی مصیبت آئے گی۔ فرماتے لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوا تو لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سب ایسے ڈونگ تھا، سب اب پورا قبیلہ دوس، یعنی ان کا پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ لیکن بعد میں اب دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں ایک اہم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہم اجعل لہ آیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے، ان کے پیشانی پہ ایک لائٹ جو ہے جاری کی، اور اس کے بعد وہ ان کے کوڑے میں آ گئی۔ تو اس کو سمجھنا، یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرامت، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بڑی نشانی ظاہر فرمائی کہ جو ہے پیغمبر کے علاوہ اور کسی سے ظاہر نہیں ہو سکتی، عام طور پر وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اسی طرح کی خرق عادت، یعنی عادت کے بالکل برخلاف کوئی چیز، کوئی جو ہے کوئی واقعہ پیش آ جائے کسی غیر نبی کے ذریعے، اور وہ غیر نبی کے ذریعے، اور وہ بندہ جو ہو نیک صالح بندہ ہو، اور وہ جو ہے اللہ کا نیک بندہ ہو، تو اس چیز کو، اس واقعے کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و سنت میں، جیسے قرآن پاک میں ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا۔ مریم علیہ السلام چونکہ پیغمبر نہیں تھی، نیک صالح خاتون تھی، تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ حضرت اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں رہا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت زکریا نے وہاں دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہے، تو فرمایا تھا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جیسے آج کے زمانے میں بے موسم پھل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج کولڈ سٹور ہے، باقی ہے، لیکن اس زمانے میں جیسے سردیوں میں گرمیوں کے پھل، اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل ان کے پاس تھے، بالکل جو خلاف عقل ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جو ہے ان کے پاس جو ایک بے موسم پھل آتا تھا اللہ کی طرف سے، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اصحاب کہف کا وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ جو ہے ایک غار میں چلے گئے تھے، اور اس غار میں وہ 300 سال تک، اور 900 سال، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال، اور قمری اعتبار سے 309 سال تک سوتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی لمبی مدت تو انسان کی زندگی کی نہیں ہوتی کہ پھر انسان اتنا سوئے، اور اتنی لمبی مدت انسان سو نہیں سکتا ہے۔ میڈیکل اور باقی چیزوں کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ اتنا سوئے وہ تو ٹوٹلی ختم ہو جائے گا، اس کو تو کیڑے کھا جائیں گے، اس کو تو مٹی کھا جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف ہے، 309 سال کے بعد وہ جاگتے ہیں، اور جاگنے کے بعد جو ہے
ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کتنا سوئے، کسی نے کہا آدھا دن سوئے، کسی نے کہا آدھے دن سے بھی کم سوئے، پھر آپس میں کہتے جاؤ اب جو ہے کوئی کھانے کی چیز لاؤ، پاک صاف چیز لے آنا۔ اب یہ جو واقعہ یہ کیا، یہ بھی کرامت ہے، یعنی یہ ایسا واقعہ جو بالکل عادت کے برخلاف ہے۔ یہ کرامت جو ہے، کرامت کے اندر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کرامت ظاہر جو ہوگی وہ اہل ایمان سے ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ جو بندہ ہوگا اہل ایمان میں سے وہ نیک صالح ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ جو ہے ایمان والا تو ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، اعمال کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نیک کاموں کی کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے، تو اس کو کرتب کہیں گے، اس کو استدراج کہیں گے۔ وہ تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی ہے، شیطان جو ہے، شیطان کو ڈیل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت تک اس کو مہلت ہے۔ اب قیامت تک تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا، یعنی اتنی لمبی عمر اور کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور شیطان جو ہے کسی کو بھی ورگلا سکتا ہے، شیطان جو ہے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل دی، اس کو استدراج کہتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل کافر ہے۔ اسی طرح آپ نے صحیح احادیث میں سنا ہوگا کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا۔ یہ جو دجال ہوگا، اس دجال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات دیے ہوں گے۔ کمالات کیا ہوں گے کہ وہ دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، جو اس کی مانے گا اس کو جو ہے جنت میں رکھے گا، جو اس کی نہیں مانے گا اس کو جہنم میں رکھے گا، جس کو کچھ بھی کھانے کا نہیں ہوگا اس کو کھانے کا دے گا، اور جس کے پاس بہت کچھ ہوگا اس کو نہیں مانے گا، اس کو جو ہے نیست و نابود کر دے گا، انسان کو ذبح کرے گا، اس کے بعد پھر سے جوڑے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، یہ جو ہے کمالات دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کمالات وہ کمالات ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ڈیل ہے اللہ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، پھر میں ایک ساتھ پکڑوں گا۔ تو اس لیے کرامت اور استدراج میں فرق کرنا چاہیے کہ اگر ایمان والا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے اور وہ چیز جو عادت کے بالکل برخلاف ہے تو اس کو کرامت کہیں گے۔ اور اگر بے عمل یا بے ایمان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات صادر ہو رہی ہے تو اس کو استدراج کہیں گے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس طرح جو ہے یہ شعبدے دکھاتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں بھائی کرامت اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اور بھی تیسری چیز یاد رکھیں اس میں، کرامت دکھانا یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، کسی نیک انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں کسی نیک انسان کے ذریعے سے۔ اگر نیک انسان چاہے تو چاہنے کے باوجود وہ جو ہے ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے نیک لوگوں کے اختیار میں، نہیں، نیک لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اختیار تو معجزے میں پیغمبر کا بھی نہیں ہوتا ہے، معجزے میں بھی اختیار اللہ کا ہوتا ہے، کرامت میں بھی اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اور کرامت سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ ہے استقامت۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے بارے میں غالباً ہے کہ ان کے پاس ایک ان کا طالب علم تھا، اور کافی دنوں تک ان کا وہ مرید رہا ان کے پاس۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ یا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ان کے بارے میں یا ان کے دو میں سے کسی کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا حضرت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، اتنے سالوں میں رہا لیکن میں نے کوئی کرامت وغیرہ نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے کہا اچھا کرامت نہیں دیکھی، اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کیا میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کبھی کیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا اس سے بڑھ کر کون سی کرامت ہوگی؟ یعنی اصل کرامت تو یہ ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ڈٹا رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، بلکہ یا الاستقامہ فوق الف کرامہ، یعنی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یعنی کنٹینیوسلی دین کے اوپر جمے رہنا، یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو لوگ تو آج کے زمانے میں بس سوچتے کہ کوئی کرتب دکھائے، کوئی وہ چیز کرے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے، تو وہی کو نہیں، با کمال وہ نہیں ہے۔ با کمال وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر مکمل مضبوطی کے ساتھ کارآمد ہو۔ کیوں؟ یہ کرامت یعنی یہ شعبدے جو ہے وہ تو بے ایمان انسان بھی دکھا سکتا ہے، بہت سارے جادوگر ہیں وہ ایسے کرتب دکھاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ یہ تین چیزوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک تو معجزہ،
معجزہ پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، اور خرق عادت ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا کرامت، کرامت یہ کسی نیک صالح ایمان والے کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کرنے والی ذات اللہ ہے، اور ہوتی ہے خرق عادت ہے۔ تیسرا استدراج، استدراج کا مطلب جو بے ایمان یا بے عمل انسان کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے اس کو استدراج، یعنی اللہ کی طرف سے وہ ڈیل دی جاتی ہے اس کو، تاکہ اللہ کی پکڑ ایک ساتھ اس پر آ جائے۔ بہرحال آج کے سبق میں اتنا ہی۔ آگے جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ پڑھنے، سیرت طیبہ سننے اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔